بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و مرتبے کے حوالے سے ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کو آخر تک لازمی سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ ذات جو حق و سچ لے کر آئی اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں۔ اب بہت سی تفاسیر میں وَصَدَّقَ بِهِ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، وقال الذی جاء بالحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ذات حق و سچ لے کر آئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وصدق به ابو بکر ہے، اور جنہوں نے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تفسیر در منصور، تفسیر خازن، کنز الایمان اور بہت سی تفاسیر ہیں جن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ ہے اللہ، قیامت کے دن ابو بکر کو میرا ساتھی بنا، تو اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، تمام صحابہ کرام بھی موجود تھے اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں 4 یا 5 سال کا تھا، میرے والد ابو کفہ مجھے لے کر ایک بت خانے میں گئے اور جا کر مجھے کہا کہ بتوں کو سجدہ کرو، اور وہ خود باہر چلے گئے۔ تو میں بت کے قریب گیا اور جا کر کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ، لیکن وہ بت تھے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، ایک پتھر مجھے ملا، وہ میں نے اٹھا کر بتوں کو کہا کہ مجھے دو گے یا میں مار کر تمہیں توڑ دوں۔ وہ بت تھے، وہ کہاں سے جواب دیتے؟ تو ابو بکر صدیق نے وہ پتھر مارا ہے بت کو، اور وہ بت گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ آپ کے والد نے جب یہ شور کی آواز سنی، وہ بت خانے میں آئے، دیکھا کہ آپ نے ایک بت توڑ دیا ہے۔ انہوں نے مجھے زور کا ایک تھپڑ مارا اور اپنے ساتھ لے کر میری والدہ کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا، سارا واقعہ سنا دیا۔ تو میری والدہ نے کہا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی کہ ہے اللہ کی سچی لونڈی، تجھے مبارک ہو کہ ایک آزاد بچہ پیدا ہوا ہے جس کا آسمانوں میں نام صدیق ہوگا، اور یہ رسول اللہ کا ساتھی اور رفیق ہوگا۔ ابو بکر نے جب یہ بات ختم کی تو نزل جبرائیل علی رسول اللہ وقال صدق ابو بکر وہو صدیق، تو جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ابو بکر نے کہا یہ سچ کہا ہے اور یہی صدیق ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تجارت کی غرض سے ملک شام کے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند اتر کر ان کی گود میں آ گیا۔ تو صبح ہوئی، آپ ایک راہب کے پاس گئے، اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مکہ معظمہ کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ قریش۔ تو اس راہب نے کہا کہ آپ کے قبیلے سے ایک شخص نبوت کا اعلان کرے گا، نبی ہوگا، اور آپ اس کے وزیر ہوں گے، اور ان کے وصال کے بعد، ان کی وفات کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، نبی ہونے کا اعلان کیا، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ کے پاس نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو تو نے ملک شام میں خواب دیکھا تھا وہی دلیل ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیا اور آپ پر ایمان لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے والد ایمان لائے، اس وقت میرے والد کے پاس 40,000 دینار اور بہت سا سامان تھا جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے قدموں میں نچھاور کر دیا، آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جتنا نفع مجھے صدیق کے مال نے دیا ہے کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا مال سب کچھ ہی تو آپ کا ہے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے پر کسی کا احسان باقی نہیں ہے، جس نے کیا تھا میں نے اس کو چکا دیا ہے، اس کو واپس دے دیا ہے، ہاں لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا احسان باقی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لے گا۔ یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر بار یہ سوچتا تھا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق پر سبقت لے جاؤں۔ تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے مال خرچ کرنے کا کہا، تو میں بہت خوش ہوا۔ ان دنوں میں اتفاقاً میرے پاس مال بھی بہت تھا، تو میں فوراً گیا جا کر مال کے 2 حصے کیے، ایک گھر والوں کے لیے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آیا۔ تو اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر بتاؤ کتنا مال لائے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور ایک آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ تو آپ پوچھتے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کی باری آئی، رسول اللہ نے کہا ابو بکر آپ کتنا مال لائے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ میں گھر کا سارا مال لے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن جنت میں جو روزے دار ہوگا اس کو روزے کے دروازے سے آواز آئے گی کہ آ جا جنت میں داخل ہو جا، جو نمازی ہوگا نماز کے دروازے سے آواز آئے گی، جو سخی ہوگا اس کو صدقے کے دروازے سے، یعنی جو بھی جس نے نئے کام کیے ہوں گے ان دروازوں سے ان کو آوازیں آئیں گی آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو ہر دروازے سے آواز آئے کہ آ جائے ادھر سے جنت میں داخل ہو جا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وہ ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے، کہ اس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن کے فرمان اب یہ سن کر جو حضرت ابو بکر کے جنتی ہونے میں شک کرے وہ خود جہنمی ہو سکتا ہے، اس کے جہنم ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، لیکن ابو بکر صدیق جنتی ہیں اور تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔